رمضان المبارک، رمضان کریم کے روزے نہ تو ہماری دنیاوی زندگی بلکہ ہماری آخرت بھی سنوارتی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کس طرح ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوارتی ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، دھڑکتے دلوں کو زبیر کا سلام۔ سلام کے آغاز کے بعد امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے جس طرح میرا رمضان المبارک بہت اچھا جا رہا ہے، آپ لوگوں کا بھی امید کر سکتا ہوں کہ بہت اچھا جا رہا ہوگا۔ اور آج کے ہم اس ویلوگ کو سٹارٹ کریں گے کچھ پارٹس میں۔ روزے کے دوران ہمارا جسمانی رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اہم معلومات۔ پہلے 2 روزے، پہلے ہی مرحلے میں ہمارا بلڈ شوگر لیول لو ہو جاتا ہے، یعنی خون سے چینی کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے لیے سب سے پہلا جو رد عمل ہوتا ہے، سر درد ہونا، منہ کا بدبودار ہو جانا اور چکر آتے رہنا، کچھ اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے پہلے 2 روزے کے رد عمل۔ تیسرے سے 7ویں روزے کے دوران جسم میں چربی کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے انسانی جسم کے پھیپھڑے تندرست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کی جسم ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب روزے رکھتے ہیں پہلے 2 روزوں میں انسان کا بلڈ شوگر لیول لو ہوتا ہے، یعنی خون میں چینی کی کمی ہوتی ہے، اور اس کے بعد تیسرے سے 7ویں روزے کے درمیان انسان کے چربی، پھیپھڑوں کی صفائی، معدے کی صفائی، یہ بہت معنی رکھتے ہیں جو انسانی جسم کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ تیسرے سے 7ویں روزے کے درمیان جو سب سے زیادہ ہمیں فائدہ مند چیز ملتی ہے وہ ہے وائٹ بلڈ سیلز، یعنی کہ خون میں وائٹ بلڈ سیلز کی مقدار تیسرے سے 7ویں روزے کے درمیان یہ اپنی مقدار میں اضافہ کرنے لگ پڑتی ہے، یعنی کہ تیسرے سے 7ویں روزے کے درمیان ہمارے خون میں وائٹ بلڈ سیلز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 8ویں سے 15ویں روزے تک آپ پہلے سے توانا محسوس کرتے ہیں، آپ کا جسم ہیلدی محسوس ہوتا ہے لیکن ہلکا ہوتا ہے، ذہن چست ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ آپ پہلے 2 سٹیجوں سے نکل کر آ چکے ہوتے ہیں، جس میں بلڈ شوگر لیول کم ہوتا ہے، پھیپھڑوں کی اندرونی جسم کی صفائی ہوتی ہے۔ اب جو درمیانی حصہ آتا ہے اس میں آپ کو ہر چیز تر و تازہ ملتی ہے، اور اس میں آپ کی پرانی چوٹیں آپ کو یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کا برین تیز ہو چکا ہوتا ہے اور ہر چیز کو دوبارہ سے یاد دہانی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جسم میں قوت مدافعت بھوک کی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو روزے کا احساس کم ہوتا ہے کہ بھوک پیاس لگی ہے یا نہیں، کیونکہ آپ اس چیز کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ 16ویں سے 20ویں روزے تک جسم پوری طرح بھوک پیاس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، آپ خود کو چست سمجھ رہے ہوتے ہیں، زبان بالکل سرخ اور ملائم ہو چکی ہوتی ہے، جو جسمانی آلات ہیں وہ بہتر ہو چکے ہوتے ہیں، معدہ بالکل صاف ہو چکا ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کے آپ بالکل عادی ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کا خون صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو سانس میں تازگی محسوس ہوتی ہے، اور اس طرح کے کئی سارے فوائد آپ کو 20ویں روزے تک شروع ہو جاتے ہیں، جو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آخری اشرا یعنی کہ 20ویں سے 30ویں روزے تک 20ویں سے 30ویں روزے تک دماغ اور یادداشت دونوں تیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور سوچ کو بڑھانے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور تیسرے اشرے میں
ہم اچھی طرح سے پوری طرح سے تیار ہوتے ہیں فزیکلی مینٹلی رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے، کیونکہ ہم وہ پہلی ساری سٹیجز پار کر کے آ چکے ہوتے ہیں، جس میں شروع میں بھوک پیاس کو، اس کے علاوہ بلڈ شوگر لیول لو ہونا، پھیپھڑوں کی صفائی ہونا، گردوں کا صاف ہونا، سانس اچھے سے آنا، اس کے بعد زبان کا ملائم ہونا، سکن کا چکنی اور ملائم ہونا۔ ان سب چیزوں کے بعد جب ہم نکل کے آتے ہیں تو آخری عشرے میں ہم دماغی طور پر بھی فٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ تیار ہوتے ہیں ہر سچویشن کے لیے، اور ہم تیسرے عشرے میں رب کے سامنے صحیح سے پیش ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئے رمضان المبارک کے دنیاوی فوائد، کہ وہ ہمارا ایک مہینے کے روزے دنیا میں ہمارے جسم کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک نے روزے دار کے لیے 2 انعام رکھے، ایک افطاری کے وقت اور دوسرا رب سے ملاقات کے وقت۔ تو یعنی کہ ابھی ہمارا دوسرا انعام رہتا ہے جو ہمیں اس جہاں میں ملنا ہے۔ اور اسی چھوٹے سے ویڈیو کے ساتھ مجھ کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔